الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن امیہ بن خلف تھا۔ یہ وہ شخص تھا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی تباہی ہے ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے پر۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا اور اس پر غصہ کیا اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ عقبہ نے ایسا ہی کیا اور خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن اخنس بن شریک ثقفی بھی تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں سے تھا اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں 9 اوصاف بیان کیے ہیں معزز سامعین، جس سے آپ اس کے کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ بات نہ مانیں کسی قسم کھانے والے ذلیل آدمی کی، ہمازٍ مشاء بنمیم، جو لان تان کرتا ہے چگلیاں کھاتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکتا ہے، عتل بعد ذلک زنین، حد درجہ ظالم، بدعمل اور جفاکار ہے۔ اور اسی طرح ابو جہل، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا۔ ابو جہل کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان، اطاعت، ادب، خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت اور تکلیف پہنچاتا تھا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا تھا کہ اس نے بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کے متعلق فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری۔ اس شخص نے پہلے دن ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا، اور ساتھ دھمکی بھی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے کس بات کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل والوں کو، تو پھر ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی بربادی ہو تیرے ہاں پھر بربادی ہو تیرے ہاں۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا کہ اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتا، میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہ آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس گمان میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اچانک کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو جہل، اے ابو حکم، تمہیں کیا ہو گیا؟
ابو الحکم اس کی کنیت تھی، تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ یہ ظلم، یہ کاروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، اور عوام اور خواص کے نفوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد شخصیت کا جو وقار اور احترام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت اور حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود بھی یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ باقی رہیں وہ کاروائیاں جو عام مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی جو کمزور افراد تھے ان کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ اس سے بھی کچھ زیادہ اور تلخ تھی، سنگین تھی۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا اس پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم کیے کہ جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا تھا۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل اور رسوا کرتا، اور مال و جا کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی تنبیہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پڑے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے کر کہتا کہ اس کو کھینچو۔ وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا، اور خود یہ امیہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پانی بھی نہ دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی اپنے جوش پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لوٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی میں قربان جاؤں فرماتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے اور 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا، اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ گئی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے تھے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار حضرت یاسر ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ انتقال کر گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا اور کبھی ان کے سینے پر سخت سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات اور عزیٰ کے بارے میں اچھا کلمہ نہیں کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مانی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا
اس پر اللہ کا غضب اور عذاب ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبد الدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے، مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے، انہیں کئی بار دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ حضرت زنیرہ اور حضرت نہدیہ اور ان کی صاحبزادی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح قبیلہ بنی عدی کے ایک خاندان بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ میں نے تجھے کسی وجہ سے نہیں بلکہ تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان پر، انہوں نے حضرت بلال حبشی عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ معزز سامعین، اللہ کی راہ میں ظلم کا نشانہ بننے والوں کی حقیقت میں فہرست بہت لمبی ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ یہی مکہ میں حالت تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا تھا، مشرکین اس کو پکڑ کر ظلم کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ یہ اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔